سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ والوں کی، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 عورتیں، عورتوں میں بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے۔ ایک واقعہ اور سنا دوں، بات بیٹی کی ہے، حضرت علی اور فاطمہ، کیسا پیارا رشتہ ہے، خدا کی قسم، بولو نا سبحان اللہ، ہے نا بھائی، علی اور فاطمہ۔ ایک روز دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ بخاری شریف جلد اول پارہ 14 صفحہ 525 باب مناقب علی ابن ابی طالب سطر 14-15 میں ہے۔ صفحہ اس لیے دے دیا کہ کل کو ہی نہ کہے کہ مولانا نے کیا کہہ دیا ہے۔ اختلاف ہو گیا تو حضرت علی اٹھے اور مسجد نبی میں جا کے سو گئے کہ نہ رہوں گا نہ بات بڑھے گی، نہ رہوں گا نہ بات۔ بولو بھائی، میاں بیوی جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ تو میاں بھی کم نہیں، بیوی بھی آج کل کے بعض کم نہیں۔ شوہر 2 کہے تو بیوی 3 کہتی ہیں، اب بیوی 4 کہے تو شوہر 1 درجن سنا دیتا ہے کہ تم سے کیا کم، بیوی کہتی میں تم سے کیا کم، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب بعض جگہ تو صابری صاحب میں نے یہ دیکھا معاذ اللہ 1 کروڑ معاذ اللہ، ایک جگہ میاں بیوی لڑ رہے تھے تو بیوی شوہر کے قمیض کا دامن پکڑ کے کہہ رہی تھی 1 نسل کا ہے تو طلاق دے دے، 1 نسل کا ہے تو طلاق دے دے، معاذ اللہ۔ تو اگر بیوی کا 1 نسل کا ہے تو طلاق دے دے تو کہنا بیوی سن لو، 2 کا دگنا نہیں ہوں، 1 ہی نسل کا ہوں، اس لیے 1 نسل والا طلاق نہیں دیا کرتا ہے بلکہ بیوی کو نکاح میں رکھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے میں طلاق نہیں دوں گا۔ قبل تو اسی لیے کہا تھا، محبت سے تو کہہ دو سبحان اللہ، تو آگے بتاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ بیچاری ناقص العقل ہوتی ہے نا بھائی، سبحان اللہ۔ سرکار کو پتا چل گیا کہ آج بیٹی اور علی میں اختلاف ہو گیا تو سرکار کے بیٹی کے گھر، بیٹی لبیک یا رسول اللہ۔ دیکھو میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو نا تو شوہر کا بھی انداز بدل جاتا ہے اور بیوی کا بھی انداز بدل جاتا ہے، نہیں بدلتا ہے؟ بولو نا بھائی، بولیے نا، ہوتا ہے نا، بولیے صاحبہ، آپ تو تجربہ کار ہیں، سبحان اللہ، بالکل ہوتا ہے۔ فاطمہ کا انداز بدلا ہوا، سرکار فرماتے بیٹی علی کہاں ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں قالت فی المسجد، میرے آقا دیکھیے نا مسجد میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، سرکار نے خدا کی قسم بیٹی سے کچھ نہ کہا، مسکراتے ہوئے گئے مسجد میں تو کیا دیکھا، علی سو رہے ہیں۔ وَخَلَّصَ التُّرَابَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، چادر تو پشت انور سے نیچے آ گئی ہے، اب مدینے کے گرد و غبار اڑ اڑ کر علی کے پشت انور پہ پڑ رہے ہیں۔ سرکار علی کے پیٹھے مبارک کے پاس بیٹھ گئے، فَجَعَلَ يَمْسُحُ التُّرَابَ بِيَدِهِ، اور سرکار اپنے دستے رحمت سے علی کے پیٹھ کے گرد و غبار کو صاف کرنے لگے۔ فرماتے قُمْ يَا أَبَا تُرَابَ، قُمْ يَا أَبَا تُرَابَ، اے مٹی کے باپ جاگو جاگو کتنا سوگے، جاگو جاگو کتنا سوگے۔ فاطمہ کے اختلاف نے علی کا درجہ اور بڑھا دیا کہ سرکار کے دستے رحمت اس کے گھر صاف کر رہے ہیں، ابو تراب کا لقب بھی مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان سے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کہ مولا ہے ہمارا۔ حضرت علی گئے بیوی کے پاس، کنز العمال کی حدیث ہے، اے فاطمہ سن لو، اب علی تمہاری رضا کے خلاف نہ کرے گا، کیونکہ فاطمہ کی رضا میں اپنے نبی کی رضا پاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فاطمہ کی رضا میں نبی کی رضا پاتا ہوں، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے میں راضی ہوں اس سے میرا پروردگار راضی ہے۔ حضرات ایک بات بتاؤ، قرآن شریف میں ہے نا، کہاں ہے؟ حافظ صاحب ہے کوئی؟ حافظ صاحب الحمدللہ۔ تو یہ میرے خیال سے 4 پارہ سورہ نساء میں ہے کیا؟ فن کے ہو ما طاب لکم، اسی بارے میں ماشاء اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ میں بھی اپنا کمپیوٹر کا بٹن دبا رہا تھا کہ کدھر ہے وہ، سبحان اللہ۔ فن کے ہو ما طاب لکم من النساء مثلا وثلاث ورباع، خدا نے طاقت دی ہے تو ایک مرد بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ کچھ نفس پرست نوجوان
दो दो तीन तीन शादियां कर लेते हैं, एक को आराम से रखा, दो को तकलीफ में रखा। काश आगे की आयत पढ़ा होता कि रब फरमाता है वइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अगर डर हो कि तुम बीवियों के दरमियान इंसाफ न कर सकोगे तो खुदा फरमाता है फवाहिदा, एक ही पर सब्र कर लेना। उस वक्त चार करो जब बीवियों में इंसाफ कर सको। निकाह तो कर लेते हो, एक को सताते हो एक को आराम से रखते हो, तो मरने का इंतजार करो जब कब्र में नकीरन के गुर्ज तुमको लगेंगे कि एक को आराम से रखा एक को तकलीफ से क्यों रखा। अगर ताकत है इंसाफ करने की तो चार से करो, और ताकत नहीं है तो एक ही से निकाह किया करो। सुनो, अब अली आए नबी की बारगाह में, कंजुल उम्माल जिल्द नंबर 17 बाब फजाइल फातिमा। मसला समझ गए? एक मर्द क्या और तुझसे निकाह कर सकता है? बोलना भाई। हजरत अली आए नबी की बारगाह में, मेरे आका फला बेटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सरकार फरमाते हैं हस्बहा तसलुनी, क्या तू उसका हस्ब नसब पूछता है? और करते निया का हस्ब नसब जानता हूं, मैं उस लड़की से दूसरा निकाह करना चाहता हूं। सरकार फरमाते ला अली सुन लो, सारे मर्द एक वक्त में 4 निकाह कर सकता है, मगर उस कानून से तुमको मुस्तस्ना करता हूं कि जब तक मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है दूसरा निकाह करना तुम्हारे लिए हराम है। बताओ, एक वक्त 4 निकाह हो सकता है, मगर अली को नबी ने उस कानून से मुस्तस्ना कर दिया कि जब तक मेरी बेटी फातिमा है दूसरा निकाह करोगे तो निकाह ही नहीं होगा, इसलिए कि नबी ने हराम कर दिया। किसने हराम कर दिया? नबी ने हराम फरमा दिया, क्योंकि 2 बीवी होगी तो जाहिर बात है नीच ऊंच कभी न कभी हो जाएगा। फातिमा को तकलीफ होगी तो नबी को तकलीफ होगी, तो नबी अली से नाराज हो जाएंगे। तो सरकार ये न चाहते हैं बल्कि ये चाहते हैं अली भी राजी रहे फातिमा भी राजी रहे। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबी में मदीने के आका जलवा फरमा है। आ गए मौला अली, नबी के दामाद है ना, तो सरकार दामाद से बड़ा प्यार करते थे। आजकल के भी लोग करते हैं, मगर आजकल का बाज सब नहीं, बाज दामाद बड़ा जालिम होता है। क्यों? खामखा की बीवी को, सास को, सबको सताता रहता है। माज़अल्लाह। याद रखना, रिश्ता तोड़ने वाला के लिए मिशकात शरीफ की हदीस है, मन वसलनी वसहुल्लाह ताला। रहम का तल्लुक यानी रिश्ते का तल्लुक अर्श से होता है, तो सरकार फरमाते जो रिश्ता जोड़ता है अल्लाह दिल जोड़ता है, और जो रिश्ता तोड़ देता है तो अल्लाह उसका दिल तोड़ देता है। ये दोस्तों, रिश्ता न तोड़ा करो बल्कि जो रिश्ता है उसे जोड़ के रखा करो, क्योंकि रिश्तों का तल्लुक अर्श से होता है। जब कोई रिश्ता तोड़ देता है तो अर्श का पाला हिलने लगता है। मोहब्बत से कहो तो सुभान अल्लाह। तो आगे बताता हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। हजरत अली ने कहा हुजूर एक सवाल करूं? कहा पूछो। कहा हुजूर मैं प्यारा हूं कि फातिमा प्यारी है? बताइए कैसा सवाल है ये? आपका दामाद पूछे तो क्या कहिएगा? ऐसा जवाब दीजिएगा कि या तो दामाद राजी या बेटी राजी, जवाब ही नहीं आ पाएगा। सरकार से अली ने पूछा मेरे आका बेटी फातिमा प्यारी है या आपका दामाद आपको अली ज्यादा प्यारा है? सरकार फरमाते अली सुन लो अल फातिमा तो हब्ब इलैया मिनका। अली सुनो फातिमा तुम्हारे मुकाबले में मुझे ज्यादा प्यारी है, क्योंकि अल फातिमा तो बिदत मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मगर अली एक बात सुन लो अंतला सो मिन्हा, फातिमा जरूर मुझे प्यारी ज्यादा है, मगर फातिमा के मुकाबले में दर्जा तुम्हारा ज्यादा है, फजीलत तुम्हारी ज्यादा है, दर्जा तुम्हारा बड़ा है, मगर प्यारी तो मुझे अपनी बेटी फातिमा है। सुभान अल्लाह। कैसा जवाब दिया नबी ने? अली भी राजी है फातिमा भी राजी है। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं सज्जदा ज़ाहिरा तज्जबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए मुज़हब पे लाखों सलाम। एक हदीस और याद आ रही है, और लंबी हदीस जो पढ़ी है तर्जमा ही रह गया। क्यों चाचा? लोग तो बैठे हैं, हम भी तो खड़े हैं। सुभान अल्लाह। जिन असल बैठ के बोलता हूं तो मुझे मजा ही नहीं आता है ना, खड़े होकर बोलता हूं लुत्फ आता रहता है। सुभान अल्लाह। मदीने के आका का करम होता रहता है, बगदाद वाले आका की नजरें करम होती रहती है, बरेली वाला पीर मुफ्ती आजम वहीं से सरफराज फरमाते रहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए कंजुल उम्माल, कंजुल
حدیث شریف کی کتاب ہے 22 جلدوں میں. تو 22 جلدوں میں تو کنز الامال کا جلد نمبر 22 ہے. جلد نمبر صفحہ 122 ہے. سطر 1 2 3 ہے. 22 جلد میں یہ حدیث ہے جو مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی ہے. سب کتابیں پڑھائی جائے تو آدمی پڑھتے پڑھتے بڈھا ہو جائے گا, چھٹی کم ملے گی. بولو بھائی, تو چند کتابیں حدیث کی پڑھا دی جاتی ہے. اگر صلاحیت ہے تو دیکھ لو اور کتابیں. سبحان اللہ. لوگ ہندوستان میں پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ برابر سفر میں رہتے ہیں, کتابیں کب پڑھتے ہیں؟ کہ میک پہ کھڑے ہو گئے اور حدیث پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کہا یہ ہم سے نہ پوچھو, بریلی والے پیر سے پوچھو. سبحان اللہ. کہ اس نے کیا کیا پلایا ہے وہ تو پلانے والا جانے, ہم نہیں جانتے ہیں. ہم تو کھڑے ہو گئے, اپنے پیر کا نام لیا, شروع کر دیا, حدیثیں آنے لگتی ہیں, محبت سے کہا وہ سبحان اللہ تو بتا دے. صحابہ کرام کا مجمع ہے. سرکار فرماتے ہیں صحابیوں ایک سوال ہے, بولو. بھائی استاد شاگرد سے نہیں پوچھتے ہیں, تو حضور پوچھا تو اس کا حضور نہیں جانتے تھے. شاگرد ہے صحابہ تو استاد پوچھ رہے ہیں کہ ایو شیء خیر للنساء, صحابیوں بتاؤ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہو گئے. یا تو اس لیے خاموش تھے کہ نہیں جانتے تھے, یا اس لیے خاموش تھے کہ حضور کی بارگاہ میں کیا بولا جائے, حضور خود جواب دیں. مگر سرکار فرماتے علی سب چپ ہے, تم جانتے ہو. حضرت علی فرماتے فسکت, تو مجھے بھی نہ آیا, میں بھی چپ ہو گیا. تو استاذ کہتے ہیں نا کہ جاؤ سوچ کے آنا, نہیں کہتے ہیں. تو سرکار فرماتے جاؤ جاؤ سب کی چھٹی ہے, کل جواب سوچ کر آنا. سبحان اللہ. سرکار فرماتے جاؤ کل جواب حل کر کے لانا. سارے صحابہ چلے گئے اور حضرت علی دوڑے ہوئے اپنی بیوی کے پاس گئے. اے بی بی فاطمہ سنو سنو, آج نبی نے ایک سوال کیا ہے, ایو شیء خیر للنساء, کہ بولو عورتوں کے لیے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سب کے سب چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے. سرکار نے فرمایا جواب حل کر کے لانا. کیا تمہیں اس کا جواب آتا ہے؟ فاطمہ کہتی ہاں میرے شوہر, اس کا جواب تو مجھے آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی خوش ہو گئے کہ بیوی جلدی بتاؤ کیا جواب ہے اس کا. تو حضرت فاطمہ کہتی لا جرین للرجال ولا يرونهن, عورت اس قدر پردہ میں رہے کہ غیر مرد اسے نہ دیکھا کرے, اور نہ عورت بری نظر سے کسی غیر مرد کو دیکھا کرے. یہ نظر عورتوں کی سب سے بہتر چیز ہے. علی دوڑے گئے, عرض کرتی آقا مجھے میری بیوی فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے کہ عورتیں پردہ میں اس طرح رہے کہ غیر مرد اسے نہ دیکھے, اور نہ عورت غیر مرد کو بری نظر سے دیکھا کرے. آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے, کیونکہ میں اگر بولتا ہوا قرآن ہوں تو اس کی تفسیر فاطمہ ہے, اگر میں ہند ہوں تو اس کی تنویر فاطمہ ہے, اگر میں سرکار فرماتے ہیں نور ہوں تو اس کی تنویر میری بیٹی فاطمہ ہے. سبحان اللہ. کیسی بیٹی ہے, عالمہ بھی ہے, فاضلہ بھی ہے, محدثہ بھی ہے, محققہ بھی ہے. سبحان اللہ کہہ دو نا. حسنین کی والدہ ہے, مولا علی کی زوجہ ہے, پیارے نبی کی بیٹی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات تقریر بیٹی ہی تک محدود رہ گئی, ابھی تو پوری تقریر بیوی ماں سب باقی ہے. انشاءاللہ تعالی نہیں اب کیا 1 گھنٹے 40 منٹ ہو گئے. نہیں سنو, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, اور اس سے پہلے مشکات شریف جلد ثانی باب النظر کی حدیث ہے. باب النظر. سرکار کی بیٹی فاطمہ علی کے گھر غربت میں زندگی بسر کر رہی ہے, چکی بھی پیس رہی ہے, روٹیاں بھی پکا رہی ہیں. بولو پکا رہی کہ نہیں پکا رہے؟ چکی بھی پیس رہی ہیں, روٹیاں بھی پکا رہی ہیں, حسنین کے جھولے بھی جھولا رہی ہے, اپنے شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے, اور نماز کا ٹائم ہو جاتا تو مصلی بچھا کر خدا کی بارگاہ میں سرب سجود ہو جاتی ہیں. پوری دنیا کے ماؤں سے بھائیوں سے ایک سوال ہے, بتا دو ہے کوئی ماں کلال جو بتا دے فاطمہ کی ایک وقت کی نماز قضا ہوئی ہو؟ اس لیے کہ فاطمہ طاہرہ ہے,
मतलब समझे ताहिरा का کہ جس طرح عورتوں کو پیریڈ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو اس گندگی سے پاک رکھا تھا سبحان اللہ. اور جس طرح عورتوں کو ولادت کے بعد ایک خون جس کو نفاس کہتے ہیں وہ آتا ہے فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پاک و صاف پیدا کیا تھا سبحان اللہ. کیونکہ رب فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تم کو خوب خوب پاک فرما دے سبحان اللہ. تو فاطمہ تو طاہرہ پیدا ہوئی ہے سبحان اللہ مطہرہ ہے. تو یہ سبحان اللہ رات کا ٹائم ہے فرض نماز نہیں نفل نماز کی بات ہے. اللہ اکبر. فاطمہ حسین کو جھولا پہ رکھ کے نماز میں مشغول ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل سے جبریل کیا دیکھتا ہے جلدی جا سدرہ چھوڑ دے حسین کا جھولا جھولا کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین جگ نہ جائے اب میری بندی فاطمہ کے عبادت میں خلل نہ ہو جائے. کیسا گھرانہ ہے خدا کی قسم کہ نبی کی بیٹی عبادت پہ کھڑی ہو گئی تو جبریل جھولا حسین کا جھولا رہے ہیں سبحان اللہ. بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقہ کو سناتے ہیں حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت سبحان اللہ. تو ایک روز سنو باب النظر کی حدیث عن انس قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعبد قد وهبه لها ولا فاطمہ صوب اذا غطت به راسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ راسها فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس عليك باس فانما هو ابوك وغلامك. ایک روز حضور کسی جنگ کے موقع سے بے شمار اموال غنیمت آئے تو سرکار نے ایک خادم ایک غلام لیا اور کہا ایک غلام اپنی بیٹی کو دوں گا میری بیٹی پریشان ہے سارا کام خود کرتی ہے باہر کا کام علی کرتا ہے گھر کا کام فاطمہ بیٹی کرتی ہے. تو سرکار غلام لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئے دروازے پہ دستک لگایا. بیٹی والوں سن لو بیٹی کے گھی گھر میں بغیر اجازت کے بغیر آواز لگائے چلا جانا حرام ہے گناہ ہے. اجازت لو گھر پہ دستک دروازے پر دو بیٹی اجازت دے تو اندر جاؤ تاکہ اگر تمہاری بیٹی بے پردہ ہو تو پردے میں تو ہو جائیں سبحان اللہ. گھر کی عورتیں بے پردہ ہو تو پردے میں تو ہو جائے. لوگ کہتے ہیں چلو چلو کیا ضرورت ہے میرے دوست کا تو گھر ہے معاذ اللہ. اور خدا فرماتا ہے بلغ الاطفال جب تمہارا بیٹا بھی جوان ہو جائے گھر اپنا کیوں نہ ہے اگر گھر میں جاتا ہے تو پہلے دروازہ پہ دستک لگا دے تاکہ عورتیں بے پردہ بیٹھی ہو تو پردے میں ہو جائے سبحان اللہ. کہیے نا سبحان اللہ. تو آگے بتاتا ہوں سبحان اللہ. سرکار غلام لے کر گئے بیٹی کے دروازے پہ دستک لگایا فاطمہ کھول دو دروازہ تمہارا باپ رسول اللہ آیا ہے. مگر فاطمہ نے دروازہ نہیں کھولا. کیوں؟ فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ ابا ہے ابا کے ساتھ کوئی غیر مرد بھی ہے. اب فاطمہ کے پاس غور سے سنو کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی ہے. اب فاطمہ کے پاس ایک ہی جوڑا ہے ایک ہی لباس ہے جس سے سر کے بال چھپا رہی ہے تو پنڈلی کھل جاتی ہے. اب پاؤں کی پنڈلی چھپاتی ہے تو سر کے بال کھل جاتی ہے. باپ کے سامنے سر کا بال کھلنا تو جائز ہے مگر باپ کے ساتھ غیر مرد ہے دروازہ کیسے کھولوں کیونکہ پنڈلی چھپاتی ہوں تو بال کھلا رہتا ہے بال چھپاتی ہوں تو پاؤں کا حصہ کھلا رہتا ہے. غیب دان نبی فرماتے ہیں لیس علیک باس بیٹی حرج نہیں ہے کھول دو دروازہ کیونکہ میرے ساتھ جسے غیر مرد سمجھ رہی ہو یہ آزاد نہیں ہے یہ تمہارے لیے غلام لایا ہوں اور غلام کے سامنے مالکہ کا بال کھل جائے تو حرج کی بات نہیں ہے. نبی کا حکم ہوا ہے تو فاطمہ نے دروازہ کھول دیا ہے. بتاؤ لباس ایک ہے نماز قضا نہیں ہو رہی. آج ہماری بہنوں کے پاس درجنوں لباس ہے مگر نماز کی کمی ہے کہ نہیں بولیے. ان کے پاس کمی ہے تو آپ کے پاس بھی تو نمازوں کی کمی ہے. معاذ اللہ. اے مولا ہمارے بھائیوں کو جذبہ علی دے دے آمین کہیے اور ہماری پیاری بہنوں کو جذبہ فاطمی عطا فرما سبحان اللہ. بتاؤ کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی ہے لباس ایک ہی ہے مگر نماز کبھی قضا نہیں ہو رہی ہے سبحان اللہ. اللہ ہمارے بھائی بہن سب کو سچا نمازی بنا دے
आमीन तो कीजिए। सरकार फरमाते हैं सुनो सुनो, मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 औरतों में बेटी की है सबसे ज्यादा प्यार मुझे फातिमा से है, और बीवियों में सबसे ज्यादा प्यार मुझे आयशा से है। आका फरमाते मिशकात शरीफ की हदीस है, ए आयशा जब तुम मुझसे नाराज रहती हो तो समझ जाता हूँ, और खुश रहती हूँ तो भी समझ जाता हूँ। हजरत आयशा अर्ज करती, मेरा कहा कैसे समझते हैं कि मैं नाराज हूं और कैसे समझते हैं कि मैं खुश हूं? कहा मेरी बीवी आयशा जब तुम मुझसे खुश रहती तो कहती हो ला व रब्बे मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम ऐसा ऐसा हुआ है, और जब नाराज रहती हूं तो कहती ला व रब्बे इब्राहिम, मेरा नाम छोड़ के कहती इब्राहिम के रब की कसम। तो मैं समझ जाता हूं आयशा आज नाराज है, मेरा नाम नहीं ले रही है, इब्राहिम का नाम ले रही है। तो हजरत आयशा कहती माहजरो इल्ला इस्म का, मेरा आका खुदा की कसम नाम ही नहीं लेती हूँ, मगर मोहब्बत में तो कोई कमी नहीं रहती है, मोहब्बत तो पूरी रहती है। सरकार कितना प्यार फरमाते थे हजरत आयशा से, कभी फरमाते या आयशा, कभी फरमाते या रूही, कभी फरमाते या रेहानी, कभी फरमाते या मोनेसी। क्या क्या खिताब दे रहे हैं बीवी को सरकार। माना सुना दूं, तर्जमा कर दूं, बोलो ना तो मोहब्बत से तो बोलो सुभान अल्लाह। सरकार बीवी से फरमाते आयशा, और कभी फरमाते या रूही, ए मेरी जान। क्या फरमाते? ए मेरी, कहते ना आप लोग भी। और कभी फरमाते या रेहानी, ए मेरी खुशबूदार बीवी। और कभी फरमाते या मोनसी, ए मेरी गमखार बीवी। आज अगर कोई शौहर अपनी बीवी को इस तरह से याद करे तो उसका दोस्त कहता है यार तू बीवी का गुलाम बन गया है क्या? माज़अल्लाह, ये गुलामी की बात नहीं है, ये तो मियाँ बीवी की मोहब्बत की बात है। बोलो है कि नहीं? सरकार फरमाते शौहरों को कि बीवी को मोहब्बत से याद किया करो ताकि उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत का सिक्का बैठ जाए। और बीवियों को फरमाते हैं शौहर का राज फाश न किया करो, अपने शौहर का अदब व एहतराम किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत तवज्जो है, अभी तो शुरू भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार जरूर शरीफ पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वसल्लम। देखो सरकार जंगे खैबर के मौका से यहूद की बेटी जो सरदार था उसकी बेटी हजरत सफिया गिरफ्तार होकर आई, और हजरत सफिया जमाने कुफ्र में ख्वाब देखा करती थी कि मैं चांद का टुकड़ा गोद में खिला रही हूं। जब मुअब्बिरीन से ताबीर वालों से ख्वाब पूछती तो इस ताबीर ख्वाब की ताबीर ये निकलती थी कि नबी से तुम्हारा निकाह होगा, तो लोग कहते झूठी है, यहूद की बेटी से नबी का निकाह कैसे होगा? किस तरह का ये ख्वाब देखती है। मगर जब गिरफ्तार होकर आई है, आबादी बनकर आई है, तो सरकार ने गुलाम जैद को अता किया। तो सहाबियों ने कहा हुजूर ये आर अपने को समझेगी क्योंकि सरदार की बेटी है, काश आप इनसे निकाह फरमा लेते। हुजूर ने बुलाया, सफिया कलमा पढ़ लो, निकाह करके उम्मुल मोमिनीन बना दूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत सफिया कलमा पढ़ लेती है, सरकार निकाह फरमा लेते हैं, उम्मुल मोमिनीन के दर्जे में दाखिल फरमा देते हैं। एक रोज सरकार की बारी हजरत सफिया के यहाँ थी, सरकार बीवी के यहाँ तशरीफ ले गए, रात का वक्त था, हजरत सफिया ज़ारो कतार रो रही है। आका फरमाते बीवी क्यों रोती हो? आजकल रोती तो रोती हो, मगर हुजूर फरमाते क्यों रो रही है? इसका मतलब कि तुम्हारे नजर में तुम्हारे बीवी के आंसू की कोई कीमत नहीं है। सरकार फरमाते बीवी क्यों रोती? अर्ज करती सरकार मैं ईमान ला चुकी, आपके निकाह में दाखिल हो चुकी। हजरत अबू बकर की बेटी रज़ियल्लाहु अन्हा आयशा ने और हजरत उमर की बेटी रज़ियल्लाहु अन्हा हफ्सा ने रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों ने मुझे ताना दिया है कि तुम क्या बात करेगी, तू तो यहूद की बेटी है, इसलिए मैं रो रही हूं कि उन दोनों ने मुझे ताना क्यों दिया। तो सरकार देखो क्या जवाब देते हैं, कह दो सुभान अल्लाह तो बताते हैं। सरकार फरमाते सफिया रोने की बात क्या है, तूने दोनों से क्यों न कह दिया कि मेरे बाप तो हजरत मूसा है और चचा हजरत हारून है, मैं नबी के खानदान से हूं और मैं मुकद्दर वाली औरत हूं जिसके शौहर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। इतना कहना था मुस्कुराने लगती है। सरकार ने बीवी को रोता हुआ न छोड़ा बल्कि रोती हुई बीवी को हंसने पे मजबूर कर दिया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहो तो सुभान अल्लाह तो आगे बताता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं
مجھے بیویوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی بیوی عائشہ سے ہے. کن سے ہے؟ ایک دو حدیث ہے، پڑھتی ہی آپ، اتنی حدیثیں ہیں. سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات، مکمل 2 گھنٹے کا کم و بیش خطاب ہو چکا ہے. تقریر میری ادھوری رہ گئی ہے، اور اس لیے ادھوری رہ گئی کہ آئندہ سفر میں یہ پوری ہوگی انشاءاللہ. اب مکمل تو صبح تک نہیں ہوگی تو کیسے مکمل ہوگی؟ انور شیخ صاحب، صبح تک مکمل نہیں ہوگی. میں کوئی رٹ کے تھرو آتا ہوں کہ اتنی ہی بولنا ہے اور بند کر دینا ہے. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ سنتے جاؤ سناتے جاؤ. سبحان اللہ، ہے کہ نہیں بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں جب میک پہ کھڑا ہوتا ہوں حدیثوں کا خزانہ سامنے ہوتا ہے اور میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ تو سنا دے. سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان. بس لاسٹ حدیث سنا ہی دیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں تو. دیکھیے مشکات شریف میں بھی ہے. ارے سن تو لیجیے یہ حدیث. کن کو؟ پہلوان صاحب کو. اللہ ارے بھیا اللہ اچھا رکھے. آئیے آئیے. اللہ یہ میرا مرید ہے. حسن حسین نوجوانوں کے سردار، اب فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار. اب پہلوان صاحب بوڑھوں کے سردار کو بولیے. بوڑھوں کے سردار کو آپ لوگ بولیے. ایک بڑھیا آئی حضور کی خدمت کا، حضور میں جنتی ہوں اس لیے کہ آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں. مراب فرما دے کہ بڑھیا تو جنتی ہے تو قسمت پہ ناز کروں. حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. رونے لگی بیچاری رونے لگی. کچھ بوڑھے مسکراتے بھی ہوں گے چلو بڑھیا جائے نہ جائے، بڑھوا تو جنت میں جائے. حضور نے فرمایا بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور رونے لگی. سرکار فرماتے مت رو. مطلب یہ ہے کہ بوڑھی اور بوڑھا کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو خدا کی طرف سے اس وقت دونوں کو جوان کر دیا جائے گا. نہ کوئی بوڑھی رہے گی نہ کوئی بوڑھا رہے گا، سب جوان ہو جائے گا. کہیے رسول جب سب جوان ہو جائے گا تو سب کے سردار حسن حسین ہو گئے. سبحان اللہ. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ سرکار سے عرض کرتی میرے آقا 2 سوال ہے. 2 سوال. نمبر 1 یہ بتائیے ایو حق الناس علی النساء و ایو حق الناس علی الرجل. میرے آقا یہ بتائیے کہ مرد پر سب سے بڑا درجہ کس کا ہے، ایک عورت پہ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ تو سرکار فرماتے مرد پر سب سے بڑا درجہ امہ ان کے ماں کا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. سرکار فرماتے الوالد اوسط من ابواب الجنہ. باپ جنت کا ایک دروازہ ہے بیچ والا. باپ جنت کا بیچ والا. اور ماں کے بارے میں حضور فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات. ماں جنت کا 1-2 دروازہ نہیں بلکہ سارے دروازے ماں کے قدموں میں ہیں. اتنا درجہ اونچا ماں کا نبی نے کر دیا. سبحان اللہ. اور فرماتے سنو ایک عورت کو سب سے بڑا درجہ سوچو اس کے شوہر کا ہوتا ہے کہ اگر شوہر کے سر کے بال سے ناخن تک پورے بدن میں زخم نکل جائے اور ہر زخم پیپ سے بھر جائے اور پھوٹ کر بہنے لگے اور ایک بیوی روئی سے نہیں آگے بڑھے اور زبان سے چاٹ کر صاف کر دے پھر بھی بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. سبحان اللہ. ایک طرف شوہر کی صورت میں مرد کا درجہ اونچا کر دیا تو دوسری طرف نبی نے ماں کی صورت میں عورت کا درجہ نہایت ہی بلند فرما دیا. سبحان اللہ. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ شوہر کو راضی رکھے اور ہر جوان کو چاہیے کہ ماں کو راضی رکھے. بولو بھائی سبحان اللہ. حضرات 3 چیزیں. نمبر 1 عورتیں. بھائی اسلام نے میں عورتوں نے بھی بہت حصہ لیا ہے نا. ایک بات یاد آ رہی ہے کہیے تو سنائی دے.
بعض عورت اس دور میں بھی ہے نا پوری دنیا میں نماز نہیں, روزہ نہیں, تلاوت نہیں, کیا کہتے ہیں چھٹی نہیں. معاذ اللہ, کیا کرتی ہے کہ چھٹی نہیں؟ بتائیے, جب فرعون جیسا ظالم بادشاہ اپنی بیوی آسیہ کو عبادت سے نہ روک سکا, فرعون کی بیوی آسیہ اس لیے جنتی ہو گئی اور شوہر جہنمی ہو گیا, تو تیرا شوہر, تیرے گھر والے تجھے کیسے روک سکتے؟ بہانے نہ بناؤ. مرنے کے بعد بہنوں شوہر نہیں کام آنے والا ہے, بیٹا نہیں کام آنے والا ہے. وقت پر حضرت فاطمہ کی سنت پر عمل کرتی رہو. کہیے سبحان اللہ. تو ایک بہن تھی جس کا نام تھا پکاؤ کھاؤ پکاؤ کھاؤ, ہے نا بھائی, بڑے مزے آ رہے ہیں, پکاتے رہو کھاتے رہو. بڑے ہوشیار آدمی سے اس کی شادی ہو گئی. جناب کا ایک دوست بڑا پرانا تھا, ملنے کے لیے آیا, کہا بیوی یہ گوشت 1 کلو لایا ہوں, بہتر سے پکانا. لاہور سے بڑا پرانا دوست ملنے آیا ہے, تو اس کا کیا کام تھا؟ پکا. اور تو عورتیں نمک چکھتی ہے نا, تو یہ گوشت جو پکانے کے لیے بیٹھی تو چکھتے 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 1 کلو گوشت چکھ گئی. یا اللہ, جب چکھنے کا عالم یہ تھا تو کھانے کا عالم کیا رہا ہوگا. جناب بازار سے آئے گا, بیوی سالن تیار ہے؟ کہا بہت بہتر سے پکائی تھی. کہا تھی, کیا ہوا؟ کہا بلی جو ہے نا, بلی چھوٹی, جب تک میں چھت پہ گئی آئی تو سارے گوشت کھا گئی. تو یہ بھی تو ہوشیار تھا, گیا دوست کے دکان میں, کہا دوست ترازو دے. تو ترازو لیا, 1 کلو سمجھتے, کلو 1 کلو کو لیا, بلی کو پھنسا کے لایا. ایک پلے میں بلی کو رکھا, ایک پلے میں کلو کو رکھا. کہا بیوی میں نے تمہارے جیسے بلی کو پہلے سے تول کے رکھا تھا, اس کا وزن تو پہلے ہی 1 کلو تھا, اگر گوشت کھائی تو آج 2 کلو نہ ہونا چاہیے تھا. یہ چھوٹی بلی نہیں, بڑی بلی, سارا تیرا کام ہے. شوہر کی ڈانٹ پڑی تو بگڑی ہوئی عادت سنور گئی, نمازی ہو گئی. آج کا یہ نوجوان بگڑا ہوا ہے تو گھر کا ماحول کیسے بدلے گا؟ ہمارا جوان سدھر جائے گا تو گھر کا ماحول سدھر جائے گا. بولو سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا؟ کیونکہ قرآن فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء, عورتیں مرد کا حاکم نہیں بلکہ خدا فرماتا ہے مرد عورتوں کا حاکم ہے. یہ حاکم ہی بگڑا ہوا ہے تو محکوم کا کیا حال ہوگا؟ اگر آپ سدھر جاؤ گے ہماری بہن بھی سمجھ جائے گی انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات, نکاح کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے. ارے بھیا اتنا لمبا کون پڑے گا؟ سنی ہوئی بات تو پھر سنو گے تو کیا ہوگا؟ مرغ والا ہے کہ پھر سے سنا دیجئے. سنے تھے کہ نہیں لانڈی 4 میں؟ آپ نے نہیں سنا؟ کیوں نہیں سنا؟ آپ نہیں تھے, دیر سے پہنچے. بڑی دیر کی مہربان, آتے آتے آ تو گئے تھے نا. اچھا چلو بھائی سنائی دیتے ہیں, مگر پھر ہم کچھ اور سنانے والے تھے. سبحان اللہ. مرغ سمجھ گیا نا, مرغا ہے نا, درخت کی شاخ پہ بیٹھا تھا. اتنے میں ایک لومڑی آئی. لومڑی نے جو مرغ کو دیکھا تو منہ میں پانی آیا. اب کھائے تو کیسے کھائے؟ کہا بیچارہ. لومڑی نے کہا مرغا کیا بہتر اذان دیتا ہے, تو نیچے تو آ. اذان تو ہو گئی, دونوں بھائی مل کے جماعت سے نماز تو پڑھ لیں. آج کچھ لوگ نماز کے نام پہ بلائے گا اور سینہ سے ایمان کو نکال دے گا. نمازی تو بنا دے گا مگر خدا کی قسم بدعقیدہ بنا دے گا کہ کہو نبی مردہ ہے, غوث کیا دیں گے, خواجہ کیا دیں گے, ڈائٹ اللہ سے مانگا کرو. تو میں نے کہا بدماش, تو بھی کھانا بیوی سے کیوں مانگا کرتا ہے؟ ڈائٹ اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ روٹی دے, دسترخوان بچھا کے بیٹھ جاؤ, مانگتے مانگتے مر جاؤ گے, روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ملے گا. ملے گا بھائی بولو نا, نہیں ملے گا. تو جب بیوی سے مانگنا شرک نہیں ہو سکتا ہے تو غریب نواز سے مانگنا کیوں شرک ہو جائے گا؟ غوث اعظم سے مانگنا کیوں شرک ہو جائے گا؟ اللہ والوں سے مانگنا کیوں شرک ہو جائے گا؟ محبت سے کہنا سبحان اللہ. مرغان نے کہا کہ یا اللہ آج تو خیر نہیں ہے. تو کیا دیکھا, ایک شیر سمندر کے کنارے وضو کر کے ادھر ہی آ رہا ہے. کہا ٹھہر جائیے, امام صاحب وضو کر کے آ رہے ہیں. لومڑی نے جب دیکھا تو دیکھا شیر آ رہا ہے تو دم دبایا, بھاگنا شروع کیا. مرغا نے کہا بے کہاں جا رہا ہے؟ جماعت سے نماز تو پڑھ لے. کا وضو ٹوٹ گیا ہے, وضو کرنے جائے. حال کا کچھ بدعقیدوں کا یہی حال ہے, پیچھے میں ڈنگے تو بہت مارتے ہیں کہ حلوہ کا ثبوت کہاں.
میں دلی میں ہر سال شب برات میں تقریر کرتا ہوں جس میں کم و بیش 2-3 لاکھ آدمی ہوتے ہیں. ایک خرہ مولوی نے کہا مولانا آپ لوگ جو حلوہ پکاتے ہیں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا کیا کہا؟ قریب آ کے کہو. کہا حلوہ پکاتے ہیں اس کا ثبوت کہاں ہے؟ میں نے کہا بے کہاں سے پڑھ کے آیا؟ کہا دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں. کہا بہت اچھے قریب آؤ. میں نے کہا ایک آنکھ بند کر کے کیوں پڑھتا ہے؟ دونوں آنکھیں کھول کے پڑھا کرو. کہا مطلب؟ کہا ارے جہاں عیدین کے سیوئی کا ثبوت ہے اس کے پہلی سطر میں حلوہ کا ثبوت ہے. تو عیدین میں جو سیوئی پکاتے ہو جہاں اس کا ثبوت تمہارے یہاں ہے اسی کے بازو میں حلوہ کا بھی ثبوت ہے. تم سیوئی کا ثبوت دے دو میں حلوہ کا ثبوت دے دیتا ہوں. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کہا بھائی آپ سے بات نہیں کریں گے. ہم نے کہا بلایا کس نے تھا آپ کو؟ سبحان اللہ. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے مگر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میری آزمائے ہوئے ہیں. سرکار فرماتے 3 چیزیں بہت پسند ہے. نمبر 1 عورتوں میں بیٹی کی حیثیت سے فاطمہ سے پیار ہے. بیویوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ سے ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں خوشبو پسند ہے. اور نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کبھی دوبارہ آیا بیوی تک پہنچا دیا ہوں اور اب دوبارہ جو اس محلے میں کبھی تقریر ہوگی تو یاد کرانا آپ کا کام, تقریر کرنا میرا کام. میں بیوی سے شروع کروں گا انشاءاللہ. تو لمبی حدیث آج ہی سنیے گا. 1 سال انتظار کیجئے کیونکہ حضور فرماتے انتظار کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ میں 2 گھنٹے تقریر کر چکا. میں نے آج کوئی کم تقریر نہیں کی. 2 گھنٹے ہو گئے. کیوں حضرت؟ سبحان اللہ. ہو گئے نا مکمل 2 گھنٹے ہو گئے نا. ارے بھیا سب سے تو وعدہ کر لیا نماز پڑھیں گے. اب نماز پہ بولنا شاہ صاحب کا کام, آپ کا کام, آپ کا کام. نماز کے بارے میں پھر مستقل تقریر کر دیں گے. ان لوگوں کا اعتراض ہم پر ہے کہ سنی مولوی نماز کے بارے میں نہیں بولتا ہے اور ہم کہتے تو بھی تو نبی کے علم غیب کے بارے میں نہیں بولتا ہے, تو بھی تو نور نبی کے بارے میں نہیں بولتا ہے. ایک بات بتائیے محبت سے, کوئی آپ کے سر پہ حملہ کرے گا تو سر کو بچاؤ گے کہ پیر کو بچاؤ گے؟ سر کو نا. تو ہم نے کہا ہم ایسے بے پڑھے لکھے خطیب تو ہے نہیں. کوئی دنیا میں نماز کا منکر نہیں ہے. منکر ہے تو غیب کا منکر ہے, منکر ہے تو شفاعت رسول کا منکر ہے, منکر ہے تو اختیار نبی کا منکر ہے, منکر ہے تو حیات نبی کا منکر ہے. تو تم حملہ جس پہ کر رہے ہو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں بھائی؟ ارے جو حملہ ہوگا جواب اسی کا دیا جائے گا. ہم کوئی اناری خطیب تو ہے نہیں کہ حملہ ہو نبی کی ذات پر اور گفتگو ہو نماز پر. ہاں البتہ نماز پڑھو. سنی نہ پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ نماز تو سنیوں کے لیے ہی آئی ہے. نماز تو سنیوں کے لیے آئی ہے. جس کے نماز نہیں آئی وہ نماز کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. سنیے ایک بات, ہم کو مدینہ شریف سے بھی خلافت ہے جیسا کہ صابری صاحب نے بتایا. بغداد شریف سے بھی خلافت ہے. کالپی شریف جو مرحلہ شریف کے آقا ہے وہاں سے بھی خلافت ہے. سلسلہ برکاتیہ کی بھی خلافت ہے. نیپال میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے ہیں علامہ جے شیر نیپال, ان سے بھی خلافت ہے. بریلی شریف کے جتنے موجودہ آقا ہیں سب سے خلافت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 1-2 خلافت ہو تو بتاؤں. میں نے مانگ کے نہیں لیا ہے, بزرگوں نے خود عطا کر دیا ہے کہ نہیں بھائی؟ مانگنے کی عادت بھی نہیں ہے, خود سے عطا فرماتے ہیں کیونکہ نظر والے دیکھتے ہیں کہ کس کو پلایا جائے جو برداشت کر سکتا ہے. سبحان اللہ. ہے کہ نہیں بھائی؟ سب کو پلائے اچھل جائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ بولیے محبت سے کہیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ لوگ محبوب ہوتے ہیں جو بغیر محنت کا عطا کیا جاتا ہے. اللہ کے اولیاء میں جس کے کوالٹی محبوب کی ہوتی ہے اسے محنت نہیں کیا جاتا ہے بلکہ محبوب کو بلا محنت کے عطا کیا جاتا ہے. جیسے نظام الدین اولیاء. ارے اب نہیں بھائی رکھو نا, یہ تو ضروری بات تھی. دیکھو یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں اور یہ شاہ صاحب شاہ سید ہیں, آل رسول ہیں, سید شاہ فیض رسول. ہمارے بزرگوں نے جتنے سلسلے کی اجازت دی ہے مجھے, سارے سلسلوں کی اجازت سب کے سامنے میں شاہ فیض رسول کو عطا کر رہا ہوں. نہیں بس تشریف رکھیے.
शाह फैज़ रसूल को अता कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म व फज़ल में बरकत अता फरमाए। और शाह साहब से गुजारिश है कि जाहिर और बातिन में, ऐसे आप डरते ही हैं मगर मैंने इजाजत दी है तो मेरा फर्ज होता है, औसीकुम बितक़वल्लाह फिस्सिर्र वल ऐलान, मैं आपकी वसीयत करता हूं कि जाहिर में भी और बातिन में भी अल्लाह से डरते रहिएगा। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरते रहिएगा और पूरी दुनिया खत्म हो जाए, पूरी दुनिया बेगाना हो जाए तो गम न कीजिएगा, मगर नबी की मोहब्बत का दामन हाथ से न छोड़िएगा। और ये ऐलान करते रहिएगा कि हर जफा हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह इतना तो कह दे कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। इन शराइत के साथ मैं सारे सिलसिलों की इजाजत देता हूं आपको, और यहां इस वक्त आपको इजाजत तो खिलाफत देकर मैं जा रहा हूं, फिर आइंदा आकर मैं साल भर का हिसाब आपसे लूंगा। क्यों भाई? सुभान अल्लाह। क्यों नहीं आया जा सकता है? ये तो आपकी मोहब्बत पर है कि नहीं? जितनी कशिश मोहब्बत में होगी उतनी जल्द। देखिए इसमें लिखा है, आप लोग तो भूल गए थे, किसी भाई को तो याद था, मगर मुझे तो याद था। इसमें लिखा जिसकी किस्मत में बेटी न हो उसको आप, है कि नहीं, बयान फरमा दे। जिसके घर में बेटी है तो ठीक है, अब बेटी नहीं तो क्या करे? बोलना भैया। तो देखो जिस घर में जितनी बेटियां, एक बात सुनिए, एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि मेरे घर में रहमत के 7 दरिया है। कितने दरिया है? कितने दरिया है? 7, जिसमें से 6 दरिया तो बह रहा है, रहमत का दरिया है, एक दरिया सूखा पड़ा है। वो बेचारे गए हम जैसे किसी मौलवी के पास, कहा सरकार 7 दरिया में मैंने ख्वाब में देखा कि एक दरिया घर में सूखा पड़ा है। तो उस मौलवी ने कहा आपके पास 7 बेटियां हैं? हाँ मेरे आका। कहा फिर क्या हुआ? कहा एक बेटी की मैंने शादी कर दी, शौहर के घर चला गया। तो मुअब्बिर ने, ताबीर बताने वाले ने बताया, समझ में आया कि 6 बेटियां घर पे है, रहमत का दरिया जारी है। और मसला यह है कि जब बेटी का निकाह हो जाता है तो रहमत वाला दरिया बेटी के कदमों में लिपट कर शौहर के घर चला जाता है। सुभान अल्लाह। तो रहमत वाला दरिया अब उसके शौहर के घर चला गया। इसलिए जिसके घर में बेटी न हो और बेटा जवान हो तो जितनी जल्दी हो शादी कर दो, किसी की बेटी को बहू बनाकर घर ले आओ ताकि वो रहमत वाला दरिया आपके घर में जारी हो जाए, आपके घर में बहने लगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए अनीसुल वाइज़ीन में मुसन्निफ ने लिखा है कि पहली रात जब बीवी को ब्याह करके घर लाओ तो उनके दोनों कदमों को धो डालो, और धोने के बाद उनके कदमों का उतरन जो पानी है पूरे घर में छीटे दो, क्योंकि रहमत वाला दरिया तुम्हारे घर में आ गया है, तुम्हारे घर में आ गया है। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर कोई जवान हो गया हो फौरन उसकी शादी हो जाए, कोई बेटी जवान हो गई हो फौरन इसका रिश्ता तय कर दो, क्योंकि सरकार फरमाते हैं जवान हो जाए, रिश्ता मिल जाए तो सरकार फरमाते फौरन निकाह कर दिया करो। सुभान अल्लाह। बेटियों से प्यार है, सबसे ज्यादा फातिमा से प्यार है। इतना प्यार है कि सब लोग चारों बेटियों का नाम भी नहीं जानते हैं जितना फातिमा का नाम जानते हैं। बोले वाले हुजूर की 4 बेटियां, सबको नाम याद नहीं है, 4-5 को याद होगा, मगर एक बेटी का नाम तो सब जानता है, फातिमा फातिमा फातिमा। नहीं जानते हो? बोलो ना भाई। मगर सारे बेटियों का नाम सबको नहीं मालूम। आप भी प्यार करो बेटी से, तूफान नूह लाने से एक चश्म क्या फायदा, 2 अश्क ही काफी है। अगर कुछ असर करे वो साफा दिए तो मुझको, मैं बांधूं क्या जैसे रहिए, मैं आपके सर ही पे रख देता हूँ। सुभान अल्लाह। लाइए लाइए। अरे खोल क्यों दिया भाई? बधा हुआ था। टोपी तो बहुत बड़ी है आपकी, कोई छोटी टोपी और टोपी नहीं है? माशा अल्लाह। बस 2 मिनट का टाइम देना, जल्दी जल्दी जल्दी। ये ले लीजिए इसको, सुभान अल्लाह। कल हजरत मौलाना सलीम, क्या नाम है उनका? सलाम अब्बासी साहब तशरीफ लाने वाले हैं। हमारे असद भाई ने उनसे कहा कि आप मौलाना के पास आइए और 2-3 हदीस पाक का दर्स ले लीजिए। सुभान अल्लाह। कल वो आएंगे, मैं देखूंगा कैसा ज़र्फ है, उसी हिसाब से कल उनको भी अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप हजरात आपकी तकरीर जो परसों थी उसकी कैसे